غور سے سنیے گا. بابا حسین تشریف رکھتے ہیں, ایک 18 سال کا بیٹا آتا ہے. اے بابا جان اجازت دے دو, اے میرے بابا جان مجھے اجازت دے دو, آپ کا بیٹا بھی شہادت کا جام پینا چاہتا ہے. حسین فرماتے ہیں بیٹا تو ہی تو میرا ایک سہارا ہے, تجھے دیکھتا ہوں میرے دل کو چین آتا ہے. آپ تڑپ جائیں گے محبتوں کے ساتھ, سنیے گا. تجھے دیکھتا ہو میرے دل کو قرار ملتا ہے بیٹا. اکبر تو 18 سال کا ہے, ابھی تم نے دنیا کو دیکھا نہیں ہے بیٹا, ابھی تم مت شہید ہو, تیرا باپ موجود ہے, یہ لوگ تیرے باپ کے خون کے پیاسے ہیں, تیرا خون نہیں چاہتے ہیں, تیرا بابا چلا جائے گا, سب کو سکون مل جائے گا. غور سے سننا, علی اکبر نے بابا کے ہاتھ کو تھام کر کہا تھا, پیشانی کو چوم کر کہا تھا بابا آپ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن کل قیامت کا میدان ہوگا. نانا جان نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا, دادا علی نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پوچھ دیا اے پوتے, جس وقت میرا بیٹا حسین کربلا کے مجدار میں پھنسا تھا, دشمنوں کے نرکے میں پھنسا تھا, ظالموں کے پنجے میں پھنسا تھا, تیری 18 سال کی جوانی کہاں قربان ہوئی تھی؟ آج ہمارا نوجوان, آج ہماری نسل کا 18 سال کا بیٹا کہتا ہے کہ ابھی تو عیش کرنے کی عمر ہے, ابھی تو موج اڑانے کی عمر ہے, ابھی تو گیم کھیلنے کی عمر ہے, ابھی تو کرکٹ کھیلنے کی عمر ہے. لیکن کربلا میں ایک 18 سال کا نوجوان تھا جس نے دنیا کو بتایا تھا کہ 18 سال کی جوانی گیم کھیلنے کے لیے نہیں ملتی ہے, 18 سال کی عمر عیش موج کے لیے نہیں ملتی ہے, اگر ملتی ہے تو نانا کے دین پر قربان کرنے کے لیے ملتی ہے, اسلام کی حفاظت کے لیے ملتی ہے, اسلام کی بقا کے لیے ملتی ہے. بابا اجازت دے دو. حسین نے کہا تھا بیٹا جب بہن زینب سے اجازت لے لے, سیدہ زینب نے کہا تھا جا جا اپنے بابا ہی سے اجازت لے لے. حسین مجبوراً اجازت دیتے ہیں, بس 5 سے 7 منٹ سننا ہے, پیغام لے کر جانا ہے. محبتوں سے آپ سن رہے ہیں تو میں اس بات کو بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اے بابا اجازت دے دو. حسین نے اجازت دے دی ہے. اب ایک انسان تیار ہو رہا ہے جسے ہم شفیع مصطفیٰ کہا جاتا ہے, جس کا چہرہ میرے نبی کے چہرے سے ملتا ہے. علی اکبر کو تیار کیا جا رہا ہے, کوئی دولہا بنا رہا ہے, کوئی کپڑا پہنا رہا ہے, کوئی سرما لگا رہا ہے, کوئی خوشبو لگا رہا ہے, ماں کبھی پیشانی چومتی ہے. ارے آج بیٹا اگر پردیس جاتا ہے, آج اگر بیٹا ممبئی جاتا ہے, ماں بار بار سینے سے لگاتی ہے, لیکن وہ بیٹا 18 سال کا پردیس نہیں جا رہا تھا, ممبئی نہیں جا رہا تھا, بلکہ ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا. اس ماں کے سینے پر کیا گزرتی ہوگی؟ بیٹا 10 دن کے لیے چلا جائے, ماں کا سینہ پھٹ جاتا ہے, ماں کا دل بے قرار ہو جاتا ہے, لیکن وہ بیٹا اکبر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے. لیکن ماں دیکھو کتنی بڑی صابرہ ہے, اپنے ہاتھوں سے انہیں سنوارتی ہے, اپنے ہاتھوں سے سجاتی ہے. حسین فرماتے ہیں اے علی اکبر میدان کربلا جا رہا ہے, وہاں جا کر پیٹھ مت دکھانا, سینے پر تیر کھا کے آنا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کربلا سے ہم نے رونا نہیں سیکھا ہے, کربلا سے ہم نے چلانا نہیں سیکھا ہے, کربلا سے ہم نے لرزنا نہیں سیکھا ہے, کربلا سے ہم نے ڈرنا نہیں سیکھا ہے, بلکہ کربلا سے ہم نے ظلم کے خلاف ڈٹنا سیکھا ہے, کربلا سے ہم نے ہمت سیکھی ہے, کربلا سے ہم نے حوصلہ سیکھا ہے, کربلا سے ہم نے جذبہ سیکھا ہے. رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلا ہے علی کا شیر چلا ہے, اچانک ایک خاتون آتی ہے, چھوٹی سی بچی ہے. اے بھائی جان کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اپنی بہن سے ایک مرتبہ تو مل لو. چھوٹی سی بہن جب آج بھی بھائی کے سامنے آتی ہے, کلیجہ پھٹ جاتا ہے مسلمانوں, دل پھٹ جاتا ہے. آپ کی بھی بہن ہوگی, جب آپ دلی یا ممبئی جاتے ہوگے نا, جب آپ کے قریب آ جاتی ہے, آپ کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے, آپ رونے لگتے ہو. لیکن بارے اس حسین کے گھرانے کا بیٹا سکینہ کہتی ہے بھیا آج مجھ سے پیار کر لو, بھیا آج مجھ سے محبت کر لو. غور سے سنیے
سنیے گا سکینہ سے لپٹ کر علی اکبر اسے دلاسا دیتے ہیں بہن میں جا رہا ہوں تو وہاں رونے کے لیے نہیں بلکہ نانا کی دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہو، ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا ہو، حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے جا رہا ہو، اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے جا رہا ہو۔ جب پہنچا ہے علی کے گھرانے کا بیٹا میدان میں ایک لرزہ طاری ہو گیا ہے، فوج بھاگنے لگی ہے۔ سب نے عمر ابن سعد کمانڈر سے کہا تھا اے عمر ابن سعد تو نے کہا تھا کہ حسین کے بیٹے سے لڑنا ہے، یہاں تو حسین کے نانا آ گئے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ حسین کے نانا نہیں ہے بلکہ حسین کے نانا سے اس بچے کا چہرہ ملتا ہے جس کو علی اکبر کہا جاتا ہے۔ اب تیار ہو جاؤ حسین کے اس بیٹے سے لڑنے کے لیے۔ تاریخ بتاتی ہے، اتہاس کے جتنے بڑے بڑے رائٹر گزرے ہیں، تاریخ اور ہسٹری کی جتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہے، بڑے غور سے سنیے گا، سب نے یہ لکھا ہے کہ علی کا وہ بیٹا حسین کا وہ جاباز سپاہی جس طرف جاتا تھا فوج ادھر سے بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی، جس طرف جاتا تھا لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ 31 یزیدیوں کو حسین کے اس جوان بیٹے نے، اس ہمت پر بیٹے نے 31 یزیدیوں کو نارے جہنم میں پہنچا دیا تھا، واصل جہنم کر دیا تھا۔ پھر جب سب یزیدی بھاگنے لگے تو حسین کے اس بیٹے نے نعرہ لگایا تھا آج کس کے اندر ہمت ہے، آج کس کے اندر جرت ہے۔ جب کوئی نہیں آیا تھا حسین کا وہ بیٹا جس طرف جاتا ہے صفے کی صف خالی ہو جاتی ہے، پوری صف میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کسی کے اندر جرت نہیں ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ للکار کر اکبر نے کہا تھا اے عمر ابن سعد کیا تیری فوج کے اندر کوئی سپاہی نہ رہا جو 18 سال کے 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے سے لڑ سکے؟ عمر ابن سعد بھی گھبرا گیا تھا۔ اس وقت علی اکبر لوٹ کر خیمے کی طرف آئے، پاپا کے قدم میں گر کر کہتے ہیں پاپا جان بس ایک گھونٹ پانی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ علی کے بیٹے کو، حسین کے سپاہی کو بس ایک گھونٹ پانی چاہیے۔ اس ایک گھونٹ پانی کی طاقت یہ ہوگی بابا کہ 18 سال کا اکبر پوری یزیدیت کو اس صفحے ہستی سے ختم کرنے کے لیے اکیلا کافی ہوگا۔ حسین نے کہا بیٹا یہ مشیت الہی ہے، خدا کی مرضی ہے، آپ میری انگلی کو چوس لے تجھے قرار مل جائے گا، تجھے سکون مل جائے گا۔ علی اکبر نے انگلی کو چوسا ہے، علی اکبر نے انگلی کو منہ میں لیا ہے، کہا باپا طاقت آ گئی ہے، جرت آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے، پلٹ کر گئے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ دے دوں آپ کو، حسین ہرگز مجبور نہیں تھے، حسین ہرگز مجبور نہیں تھے۔ اگر وہ چاہتے نارے فرات قدم میں، اگر وہ چاہتے آسمان سے بارش قدم میں، اگر وہ چاہتے، اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے، ہسٹری میں لکھا ہے کہ کل جب ان کے دادا اسماعیل نے اپنی ایریوں کو رگڑا تھا تو وہاں سے زمزم نکلا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان کے خواجہ نے جب حکم دیا تھا تو انا ساگر ایک کٹوروں میں آ گیا تھا۔ ارے میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ کل کربلا میں اگر حسین کا بیٹا 6 ماہ کا عسکر اپنی ایڑیوں کو رگڑ دیتا تو وہاں سے زمزم نہیں بلکہ حوض کوثر کا پانی بہتا۔ لیکن فرق کیا؟ وہاں صبر کر کے دکھانا تھا۔ صبر زیادہ ٹف ہے، استقامت زیادہ ٹف کام ہے۔ حسین نے وہ کر کے دکھایا تھا۔ بس آخری 2 منٹ بچا ہے، سننا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا سن رہے آپ، بہت اچھا۔ علماء کرام کو بھی آپ اچھا نواز رہے ہیں، لیکن ایک درد ہے۔ کیا ہے؟ مذاق میں بول رہا ہوں، آپ کو درد نہیں ہے، مذاق میں بول رہا ہوں کہ مقرر لوگ کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، اتنے کم نہیں ہوتے ہیں، شاعر لوگ اتنے زیادہ تھوڑی ہوتے ہیں۔ بیچارے نقیب صاحب اتنا اچھا اچھا شعر بولتے ہیں، 100-200 میں نپٹ جاتے ہیں، شاعر ایک شعر میں 500 اڑا دیتا ہے۔ بہرحال میں پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی۔
اب حسین کا بیٹا پلٹا ہے، پلٹنے کے بعد پھر ایک آواز لگائی ہے کسی کے اندر دم جو آئے اس بھوکے پیاسے نوجوان سے لڑ کر دکھائے، کس کے اندر ہمت ہے، کس کے اندر طاقت ہے۔ تاریخ کی الگ الگ کتابوں میں کچھ الگ الگ طریقے سے روایتیں بیان کی گئی ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ جب علی اکبر دوبارہ پلٹے ہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، کسی کے اندر جرت نہیں ہے۔ سنو 18 سال کے نوجوانوں، آج کی اس مجلس میں آنے والے نوجوانوں، جب بھی تمہارا مقابلہ آج کے ظالموں سے ہو، آج کے یزیدیوں سے ہو، علی اکبر کو یاد کر لینا اور اپنے اندر طاقت باندھنا۔ آج تمہیں موب لنچنگ کے نام پر گھیر کر مارا جا رہا ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ علی اکبر کو بھی گھیرا گیا تھا، آج تو 10 آدمی گھیرتے ہیں، وہاں 22,000 نے گھیرا تھا، وہاں حسین کی موب لنچنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ ہتھیار ڈال کر نہیں بیٹھ گئے تھے، بلکہ دنیا کو بتایا تھا کہ تم 22,000 ہو سکتے ہو، لیکن تمہاری طاقت میں لات مارتا ہو، ہم حسینی ہیں، ہم ہمت دکھائیں گے۔ وہ جذبہ لینا ہے علی اکبر سے۔ علی اکبر نے دہاڑ کر کہا تھا، کس کے اندر طاقت ہے؟ کوئی نہیں آ رہا تھا۔ کمانڈر عمر ابن سعد کہتا ہے ایسے نہیں ہوگا، فوج در فوج جاؤ، گروپ بائی گروپ جاؤ اور ایک ساتھ تیر کی بارش کر دو، ایک ساتھ تلوار سے حملے کرو، اکبر شہید ہو جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، ایک یہودی ایک یزیدی اٹھتا ہے، کہتا نانا وہ علی اکبر ہے، کوئی عام نہیں ہے، تم 200 جاؤ گے 200 کاٹے جاؤ گے، تم 400 جاؤ گے 400 کاٹے جاؤ گے۔ تو عمر ابن سعد نے کہا تھا اے کمانڈر، اے میرے سپاہی بتا تو صحیح پھر کون سا طریقہ ہے اس اکبر کو شہید کرنے کا؟ تو اس یزیدی نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے اکبر کو، جب وہ کربلا آ رہا تھا تو پلٹ پلٹ کر وہ مدینے کی طرف دیکھتا تھا، ایک قدم چلتا تھا پھر مدینہ دیکھتا تھا، ایک قدم چلتا تھا پھر مدینہ دیکھتا تھا، ایک قدم چلتا تھا پھر مدینہ دیکھتا تھا۔ اے مسلمانوں سنو سنو، اس نے کہا لگتا ہے کہ علی اکبر کو مدینے کی یاد آ رہی ہے، لگتا ہے کہ علی اکبر کی کوئی قیمتی چیز مدینے میں چھوٹ گئی ہے، اس لیے جب تم اس کے سامنے جانا، مدینے کا ذکر کرنا، وہ مدینے کو دیکھے گا، تم اسے شہید کر دینا۔ ہاں علی اکبر جب پلٹ کر دیکھ رہے تھے نا، اس کے پیچھے ریزن یہ تھا، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ بار بار بہن صغرا کو یاد کر کے مدینہ دیکھتے تھے، نانا کو یاد کر کے مدینہ دیکھتے تھے۔ بڑے غور سے سنیے گا، بڑے دل کو تھام کر سنیے گا، کسی انسان جس کو سنان کہا جاتا ہے، ظالم نے کہا تھا اکبر مدینہ کی طرف دیکھو کوئی آ رہا ہے، جب اتنا کہا تھا مدینے کی بات ہوئی تھی، علی اکبر کا دل خوش ہو گیا تھا۔ علی اکبر نے مدینے کی طرف دیکھا، ادھر ظالم نے ایک تیز حملہ کیا ہے، ایسا نیزے سے حملہ کیا ہے کہ پیٹھ سے جو نیزہ ہے وہ سینے کی طرف باہر آ گیا ہے۔ دوسری روایت میں بتایا جاتا ہے کہ سینے کی طرف سے کیا گیا تو پیٹھ کی طرف سے نکل جاتا ہے۔ آواز لگاتے ہیں علی اکبر اے پاپا جان کہاں ہو، اپنے بیٹے کو سنبھالو، امام حسین آئے تھے، کیا دیکھتے ہیں بیٹے کے سینے میں نیزہ اندر پیوست ہو گیا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کو نکالو، بابا بھالے کو نکالو۔ علی اکبر جب کہتے ہیں، حسین کہتے نہیں بیٹا، کہیں تیرے منہ سے کوئی غلط الفاظ نہ نکل جائے اور تیری قربانی برباد نہ ہو جائے، اس لیے نیزے کو نہ نکالا جائے۔ علی اکبر نے کہا بابا نکالو تو صحیح، میں بالکل بھی صبر کو نہیں چھوڑوں گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد جب امام حسین نے اس نیزے کو کھینچا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ نیزے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا دھڑکتا دل بھی آ گیا تھا۔ مسلمانوں، رلا دینے والا یہ لمحہ ہے، رلا دینے والی یہ گھڑی ہے، ایک باپ کے سامنے جوان بیٹے کا دھڑکتا دل ہے، اس باپ کے سینے پر کیا گزرتی ہوگی۔ آج بچے کو ایک کانٹا بھی چوب جائے باپ لرز جاتا ہے، ماں رونے لگتی ہے، لیکن حسین
حسین کے 18 سال کے بیٹے کے سامنے، حسین کا 18 سال کا بیٹا ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، لیکن سنو حسین نے پھر بھی کربلا سے یہ پیغام دیا تھا اور کہا تھا پروردگار یہ ایک چھوٹی سی قربانی ہے حسین کی طرف سے، سن اے میرے پروردگار اگر میرے پاس 1000 اکبر بھی ہوتے تو حسین تیری رضا کے لیے سب کو قربان کر دیتا، شہید کر دیتا۔ وقت میرا ہو چکا ہے لیکن ایک بس 3 سے 4 منٹ لگے گا، دھیان سے نکل گیا تھا، بڑا ضروری پیغام ہے، آپ بھی تائید کریں گے۔ حیدرآباد کی ایک ڈی ایم نے سوال کیا تھا، ابھی شباہت میاں نے اس بات کو اپنی تقریر میں بتایا کہ حیدرآباد کی ایک ڈی ایم نے سوال کیا تھا، غیر مسلم ڈی ایم نے تمام مسلمانوں سے کہ بتاؤ آج حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا، آج حسین والی سوچ کیوں نہیں پیدا ہوتی، آج حسین جیسا بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوتا تمہارے درمیان؟ تو اس غیر مسلم کا جواب دینے کی طاقت کسی کے پاس نہ تھی۔ اچھے اچھے پگڑی والے ڈگمگا گئے تھے، پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا تھا، تب ایک 80 سال کا بوڑھا اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے اے حیدرآباد کی ڈی ایم صاحبہ سنو سنو، حسین تو پیدا ہو جاتا لیکن حسین کے ماں فاطمہ کے جیسی ماں ہی نہیں ملی جس سے حسین پیدا، فاطمہ ملے تب نہ حسین پیدا ہو، پہلے فاطمہ کی ضرورت ہے تب حسین جیسی سوچ پیدا ہوگی۔ بس 2 منٹ آپ سے لوں گا، زیادہ وقت میں لے رہا ہوں، معذرت سے کہوں گا آج بچوں کے ساتھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا ایک آدھ شعر پڑھ دوں گا، بس آپ سنیں اس پوائنٹ کو میں بتانا چاہ رہا تھا، اس کو میں سیٹ کر کے لایا ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج بچوں کو بھی کردار کی ضرورت ہے، بچیوں کو بھی کردار کی ضرورت ہے، آج بڑے